صفی آتے ہیں باہر اور ٹیبل لگا دیے ہیں، کرسی وہیں پہ جا کر یہاں سے مسجد میں نصیر خان صاحب سے نہیں بیٹھ کے پوچھا تھا ابھی ہے ہاں ابھی نہیں خطبہ کے بعد کے بھی سفیر باہر سے آئے ہیں، کرسی ٹیبل لگی ہوئی ہے، وہیں جا کے تصدیق کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دعویٰ الفت احمد تو سبھی کرتے ہیں، دعویٰ الفت احمد تو سبھی کرتے ہیں، کوئی نکلے تو صحیح رنج اٹھانے والا۔ دوستو بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ الحمدللہ ہم سب کو نصیب ہوا اللہ کی توفیق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی۔ اس آیت کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں پر قرآن شریف میں یا ایھا الذین آمنو سے اللہ خطاب فرماتے ہیں تو میں چوکنا ہو جاتا ہوں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں پر قرآن شریف میں یا ایھا الذین آمنو کا لفظ آیا ہے کان لگا کر سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے آگے کیا فرما رہے،
کتنا پیارا لفظ ہے، غور تو کرے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہاں پر مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو پکاریں گے نام لے کر کے، اے شاہد فلاں کام کرو، دانش یہ کام جو ہے وہ کل تک مکمل ہو جانا چاہیے، اس میں وہ تاثیر نہیں ہے، اس میں وہ اتنی محبت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اے بیٹا یہ کام کرو، یہ اے بیٹی یہ کام کرو، تو یہ بیٹا اور بیٹی کا جو لفظ آ رہا ہے اس میں زیادہ محبت ہے، اس میں زیادہ تاثیر ہے۔ باپ جب کسی کو بیٹا کہہ کر کہے تو اس میں زیادہ محبت پیدا ہوتی ہے، اور بیٹا خوش دلی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنے پیارے لفظ کو فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، پیار سے کہ اے ایمان والو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ تمہیں پر روزہ فرض نہیں ہے، تمہیں پر روزہ فرض نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس امت کے لیے، امت محمدیہ پر روزہ فرض تھا۔ مثال کے طور پر اگر کہیں پر وبائی مرض پھیلا ہوا ہو، بیماری پھیلی ہوئی ہو، سردی کھانسی، تو اگر ہم کسی کے سامنے تذکرہ کریں گے کہ میری سردی ہو گئی ہے اور کھانسی، تو ہر انسان کیا کہے گا کہ ابھی یہ موسم ہی ایسا چل رہا ہے، تسلی نہیں دے گا بلکہ کیا کہے گا ابھی موسم ایسا چل رہا ہے، تو اگلا کو بھی اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف تم پر روزہ فرض نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا، اگرچہ کیفیت الگ تھی، طریقہ الگ تھا، لیکن صرف تمہیں پر روزہ فرض نہیں ہے بلکہ پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ حدیث کے اندر ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک شروع میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور مہینے کے 3 دن۔ عاشورہ کا روزہ رمضان کے روزے کے فرض سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور مہینے کے 3 دن۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر یہ تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 30 دن کا روزہ رکھنا فرض تھا اور 30 دن کا اعتکاف۔ اور ان کے زمانے میں کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 30 دن روزہ رکھنا ہے اور 30 دن کا اعتکاف کرنا ہے، اور وہ بھی آسان نہیں تھا روزہ رکھنا۔ ہم لوگوں کو تو سحری کرنے کا حکم دیا گیا ہے نا، افطاری کرنے کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں اٹھو، باعث برکت ہے وہ تمہارے لیے، ثواب تمہیں ملے گا، اگرچہ کھجور ہی سے کیوں نہ تم سحری کر لو یا ایک پانی ہی کیوں نہ پی لو، لیکن سحری میں ضرور اٹھو۔ تو یہ تو سحری ہم لوگوں کو دیا گیا، الحمدللہ۔ افطاری کا حکم دیا گیا، افطاری کا حکم دیا گیا کہ جیسے وقت ہو جاوے تاخیر مت کرو۔ افطاری میں کیا کہا گیا؟ جیسے وقت ہو جائے تاخیر مت کرو۔ بلا وجہ لوگ جو ہے کبھی کبھی سفر وغیرہ میں رہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں اذان تو ہو گئی ہے لیکن جب گھر جاؤں گا تبھی میں افطاری کروں گا۔ نہیں، حدیث کے اندر ہے جیسے ہی افطاری کا وقت ہوا
بھائی اس وقت جو آپ کے پاس موجود ہے، پانی موجود ہے پانی پی لیجئے، کھجور موجود ہے کھجور کھا لیجئے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا، لیکن اگر فوراً ترنت اگر افطاری کر لیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا سنت زندہ کرنے کا، ہے نا؟ تو ہم لوگوں کو سحری کا بھی حکم دیا گیا، افطاری کا بھی حکم دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہ سحری ہے نہ افطاری ہے۔ کہیں گے کیسے روزہ رکھتے تھے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے تھے، پیٹ بھر جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے، آخری قیامت کا بالکل آخری وقت ہوگا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس وقت دنیا میں فقر و فاقہ، کھانے کے لیے لوگ ترس رہے ہوں گے، کھانا موجود نہیں ہوگا، نہیں ملے گا، کیسے پیٹ بھرے گا؟ تو اس وقت حدیث میں تذکرہ ہے کہ اللہ کا ذکر کریں گے، ذکر اللہ، پیٹ بھر جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے تھے، پیٹ بھر جاتا تھا، اللہ کھلاتا تھا۔ کیسے کھلائے؟ واللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اتنے اندر تک ہم لوگوں کو جانے کا حکم نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی 30 دن روزہ رکھنے کا اور 30 دن اعتکاف کرنے کا حکم تھا، اور ان کے زمانے میں روزے کی حالت میں مسواک کرنے کا حکم نہیں تھا، مسواک کرنے کا حکم نہیں تھا۔ ہم لوگوں کو تو حکم دیا گیا، بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ میں مسواک کیا کرتے تھے۔ اتنی بات ضرور ہے، فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد آپ مسواک مت کیجیے۔ کیوں مت کیجیے؟ اس وجہ سے کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ مشک و عنبر اس کے سامنے فیل، اس لیے عصر کے بعد کیا کریں؟ آپ مسواک مت کیجیے، اس سے پہلے کر لیجئے، ظہر کے بعد کیجئے، صبح میں کیجئے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر عصر کے بعد بھی کیجئے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، ایسا نہیں ہے، لیکن اگر نہیں کیجئے گا تو کم سے کم ثواب تو ملے گا۔ اب ان کی شریعت میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مسواک کرنا منع تھا، 30 دن روزہ رکھے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا 30 دن روزہ رکھنے کا، مسواک نہیں کرنے کا۔ تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کرنے کے لیے جانے لگے تو سوچے میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے مادہ سے بو آ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ چلو مسواک کر لیتے ہیں، مسواک کیے۔ اب بہت سی روایت ہے، بعض روایت میں ہے کہ گھاس تھا جس سے صاف کر لیے تھے، یا مسواک تھا، جو بھی تھا واللہ عالم، لیکن مسواک کر کے پھر اللہ کے پاس پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو نے یہ کیا کیا؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مجھے روزہ داروں کی منہ کی بدبو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اب 30 دن کا تم نے روزہ رکھا، جاؤ اور 10 دن کا روزہ رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور 10 دن مکمل کیے، 40 دن کا روزہ رکھے، اور اس کے بعد پھر ان کو کتاب دی گئی تھی تورات، معلوم ہے نا؟ تو میں یہ بتا رہا تھا اس وجہ سے کہ ہماری شریعت میں تو مسواک نہیں منع ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مسواک منع تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی روزہ تھا، روزہ فرض تھا، اگرچہ ان کا طریقہ الگ تھا۔ کسی کے زمانے میں 10 روزے تھے، کسی کے زمانے میں 30 روزے تھے، کسی کے زمانے میں 3 دن کے روزے فرض تھے، اور کیفیت اور طریقہ الگ الگ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی روزہ کیا تھا؟ فرض تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام روزہ رکھی ہوئی تھی، تو جب وہ گاؤں پہنچی، مختصر میں، تو گاؤں پہنچنے کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لی ہوئی تھی حضرت مریم ان کی ماں، تو گاؤں والے پوچھنے لگے کہ یہ کون بچہ ہے، کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اشارے سے، بات نہیں کر رہی ہے، اشارے سے بولی کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، بات نہیں کر سکتی۔ تو اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں
بات کرنا روزے کی حالت میں منع ممنوع تھا، ہماری شریعت میں منع نہیں ہے روزے کی حالت میں بات کرنا۔ اچھی گفتگو کیجئے، قرآن پڑھیے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کیجئے، دین کی باتیں بتائیے۔ اتنی بات ضرور منع ہے، چگلی مت کیجئے روزے کی حالت میں، غیبت مت کیجئے، گالی مت دیجئے۔ رمضان میں ہر چیز کا روزہ، صرف کھانے پینے کا رک جانا اور خواہشات نفسانی سے رک جانا اس کا نہیں، صیام کا لفظ آیا ہے، جمع کا لفظ یہاں پہ آیا ہے۔ ہر چیز کا روزہ، سر سے لے کے پیر تک۔ ہم ہاتھ سے غلط نہیں کریں گے، غلط نہیں تولیں گے، کسی کو ماریں گے نہیں، رشوت نہیں لیں گے، زبان کا روزہ، گالی نہیں دیں گے، غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کو زبان سے ایسی بات نہیں کریں گے جس سے اگلے کو تکلیف پہنچے۔ آپ کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ ہم غیر محرم عورتوں کو غلط نظروں سے نہیں دیکھیں گے، غلط تصویر موبائل میں نہیں دیکھیں گے، غلط چیز ہم نہیں دیکھیں گے۔ ہر چیز کا گویا روزہ ہونا چاہیے، تب وہ روزہ خدا کی قسم اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگا اور آپ کے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ لعلکم تتقون، روزہ کا تو مقصد ہی ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو تقوی کب پیدا ہوگا؟ آپ کے اندر پرہیزگاری کب آئے گی؟ جب ہم ہر چیز کا روزہ رکھیں گے، سر سے لے کر پیر تک جب ہم ہر چیز کا روزہ رکھیں گے، آپ کے اندر خود بخود ایسی کیفیت تقوی والی اور پرہیزگاری والی وہ کیفیت آپ کے اندر آ جائیں گی۔ آپ گناہوں سے بچتے چلے جائیں گے۔ عید کے بعد بھی آپ انشاءاللہ گناہوں سے بچیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان ہی میں ہمارے لیے جو ہے قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے اور فرض ہے، ایسا نہیں ہے۔ رمضان کے علاوہ بھی ہمیں کوشش کرنی ہے، تو ہمیں مشق کرنا ہے رمضان سے۔ جب آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ عید کے بعد بھی یہی اثرات باقی رہیں گے۔ اور جو ماحول ابھی کا ہے، اگر یہ ماحول پورے سال ہو جاوے، مسلمان ہر جگہ کامیاب ہوگا، کبھی مسلمان پریشان نہ ہوگا اور مسلمانوں کو ہر جگہ کامیابی حاصل ہوگی ہر اعتبار سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں روزے کی حالت میں بات کرنی منع، لیکن ہماری شریعت میں منع نہیں ہے، اچھی گفتگو کرے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت یعنی ہم لوگوں پر ہی فرض نہیں ہے، بلکہ پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا، اگرچہ کیفیت اور طریقہ الگ الگ تھا۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ روزہ میں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ مشقت ڈال رہے ہیں اور زبردستی کہہ رہے کہ نہیں تم روزہ رکھو۔ بھائی روزہ کتنے دن رہتا ہے؟ ایام معدودات، چند دن ہے روزہ، ایک مہینہ۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ تم 6 مہینہ رکھو، 1 سال پورے رکھو، یا 2 مہینہ یا 3 مہینہ، صرف 1 مہینہ، صرف 1 مہینہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ بھائی اگر کوئی شخص بیمار ہو یا مسافر ہو، روزے کی حالت میں بیمار پڑ گیا یا سفر میں ہو، تو اب وہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو بعد میں وہ قضا کرے اور دنوں میں گنتی پوری کرے۔ لیکن یہاں پر سفر مسافر کیسا ہونا چاہیے؟ 3 دن پیدل چلنے والا یہاں پر شمار ہوگا۔ ایسا مسافر اگر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو مت رکھے۔ 3 دن پیدل مسافت یعنی جو پیدل چلے اس کو مسافر کہا جائے گا۔ یہاں پہ تو جو ہم لوگ سفر کرتے ہیں ماشاءاللہ اس میں کوئی پریشانیاں نہیں، ایئر کنڈیشن، اے سی لگا ہوا ہے، گرمی میں بھی ماشاءاللہ سہولیات ہر طرح کی ہے۔ بھائی روزہ رکھنے میں کیا دقت ہے؟ آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں، آج کے دور میں ہر طرح کی سہولیات ہے۔ تو آپ کیا کریں کہ اگر سفر میں آپ کو لگتا ہے کہ میں آرام سے روزہ رکھ سکتا ہوں تو روزہ کیوں چھوڑیے گا؟ سفر میں بھی روزہ رکھیے، سفر میں بھی روزہ رکھیے۔ بہت زیادہ پریشانی ہو، آپ کو لگے کہ نہیں میں نہیں رکھ سکتا اور یہ مشقت والا سفر ہے، تب آپ کو رخصت ہے، اجازت ہے کہ بھائی آپ سفر کی حالت میں روزہ مت رکھیں۔ کوئی بیمار پڑ گیا
تو پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بھائی زبردستی مت رکھو روزہ، اگر جان جانے کا خطرہ ہے، ہلاک ہونے کا خطرہ ہے، زبردستی روزہ رکھیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ اور دنوں میں آپ قضا کر لیجئے گا، اس دن آپ کیا کریں، بیمار پڑ گئے روزہ چھوڑ دیجئے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ روزہ یہ بہت اہم حکم ہے، یہ کیا ہے، بہت اہم چیز ہے۔ روزہ کیا ہے کہ یہ 3 دفعہ ان کے حکم تبدیل ہوئے ہیں، روزہ کا جو حکم ہے وہ 3 دفعہ تبدیل ہوئے ہیں، بعین ہی شراب کے احکام کی طرح۔ جو شراب کے احکام ہے وہ بھی 3 دفعہ تبدیل ہوئے ہیں۔ پہلے شراب کے بارے میں کیا کہا گیا کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، شراب اچھی چیز نہیں ہے۔ پھر دوسرا حکم یہ آیا کہ نماز کے وقت میں شراب پی کر مت جاؤ، نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو شراب پی کر مت جاؤ۔ تیسرا حکم قرآن میں کیا آیا کہ شراب اب تم پر حرام کر دیا گیا، تو تمام لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دیا، تمام صحابہ کرام شراب کو بہا دی۔ اسی طریقے سے رمضان کے احکام بھی 3 دفعہ تبدیل ہوئے۔ سب سے پہلے تو یہ حکم ہوا کہ تم عاشورہ کا تم پر روزہ فرض ہے اور مہینے کا 3 دن، عاشورہ کا روزہ تم پر فرض ہے اور مہینے کے 3 دن۔ پھر دوسرا حکم یہ آیا، کیا حکم آیا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ روزہ چھوڑ دیجیے، اور جو مسکین ہے وہ روزہ رکھے، یعنی جو فدیہ دینے کی طاقت ہے، مالدار جو فدیہ دے سکتے ہیں اور اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، نہیں رکھنا چاہتے، وہ فدیہ دے دیں۔ اب اس میں کیا ہوتا تھا کہ غریب لوگ روزہ رکھتے تھے اور مالدار لوگ فدیہ دے دیتے تھے۔ مالدار لوگ کیا کرتے تھے، فدیہ ایک آدمی کو کھانا کھلا دیتے تھے۔ تو اس میں تو بھائی مشقت والا ہے، غریب لوگ مایوس ہونے لگے کہ بھائی ایسا حکم آ گیا کہ یہاں مالدار لوگ فدیہ دے دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو روزہ رکھنے کا روزہ رکھنا پڑ رہا ہے۔ تو پھر تیسرا حکم کیا آیا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ اب نہیں تم لوگوں کو غریب اور امیر یہ نہیں چلے گا، بلکہ اب اگر تم روزے کی حالت میں مقیم ہو، موجود ہو، تو روزہ سب پر فرض کر دیا گیا، روزہ سب پر فرض ہے، چاہے امیر ہو غریب ہو، اب یہ فدیہ والا عمل ساقط کر دیا گیا۔ تو 3 دفعہ اس کے احکام بھی نازل ہوئے۔ اب یہاں پر دیکھیے ہم لوگوں کو کیا کہا گیا کہ افطاری کرو، سحری کرو۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابتدا دور میں سحری کا حکم نہیں تھا۔ وہ کیا حکم تھا کہ اگر کوئی آدمی افطاری کر لیا اور افطاری کرنے کے بعد جیسے ہی نیند آ گئی، نیند آنے کے بعد دوبارہ اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اب وہ کوئی بھی چیز نہیں کھا سکتا تھا، کوئی بھی چیز پیٹ میں نہیں لے سکتا تھا، یہ ابتدا میں شروع میں۔ اب حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ کھیت میں کام کرنے کے لیے گئے اور اس کے بعد کھیت میں کام کیے، تھک گئے، تھکنے کے بعد آئے گھر میں، روزے کی حالت میں تھے، بیوی سے انہوں نے فرمایا کہ گھر میں کوئی چیز ہے کھانے کو موجود؟ بیوی نے کہا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، میں پڑوس میں جاتی ہوں اور کچھ لے کر آتی ہوں۔ تو اس کے بعد جیسے ہی ان کی بیوی حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑوس کے یہاں مانگنے کے لیے جاتی ہے تو صحابی کو نیند آ جاتی۔ اب جیسے ہی نیند آ گئی، روزہ ان کا شروع، ان کی اہلیہ محترمہ آتی ہے اور جگاتی ہے کہ میں تو افطاری لے کر آ گئی ہوں۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو سو گیا، نیند آ گئی، اب روزہ میرا شروع ہو گیا، اب میں کچھ نہیں کھا سکتا۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ حدیث میں تذکرہ ہے کہ بعض صحابہ کرام اللہ کے مجلس میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھنے کی وجہ سے واعظ و نصیحت سن رہے تھے، کافی دیر ہو گیا، تاخیر ہو گئی۔ تو اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام جب گئے گھر کے اندر تو بیوی ان کی جو تھی وہ سوئی ہوئی تھی، ان کو قرب حاصل کرنے کا من کیا تو انہوں نے قرب حاصل کر لیا۔ حالانکہ بیوی منع کی کہ ہم لوگ جو ہے نیند میں ہے
اور نیند آنے کی وجہ سے اب روزہ ہم لوگ کا شروع ہو گیا، لیکن زبردستی قرب حاصل کر لیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ جواب نہیں دیے کہ فوراً اللہ کے طرف سے حکم آتا ہے کہ اب جو ہے تمام لوگوں کو یہ حکم دے دیجئے کہ آپ سحری کریں، اور سحری کے بعد صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تو ان کے لیے کھانا پینا اور بیوی سے قرب حاصل کرنا منع ہے، خواہشات نفسانی پوری کرنا منع ہے۔ لیکن غروب آفتاب کے بعد یعنی مغرب سے لے کر صبح صادق تک ان کے لیے کھانا پینا، بیوی سے قرب حاصل کرنا بھی جائز ہے۔ تو بھائی اتنی بڑی فضیلت کہ ہم لوگوں کو سحری کا بھی حکم دے دیا گیا، اور صبح صادق اور اس کے بعد غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک ہمارے لیے کھانے پینے کی اجازت ہے، بیوی سے قرب حاصل کرنے کی اجازت ہے، تو اس پر تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ہم لوگوں کو روزہ رکھنے میں لاپرواہی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، آپ دیکھیں تو صحیح کہ حکم کیا دیا گیا کہ جب افطاری کا وقت ہو جاوے تو آپ کیا کریں، دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ کیا کیجیے؟ دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ کم سے کم ہر گھر میں مرد ہو یا عورت ہو، بچے ہو، مساجد کے اندر بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ افطاری کے وقت حدیث کے اندر ہے 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک مظلوم جن پر ظلم کیا جاتا ہے، جب دعا مانگتا ہے ان کی دعا رد نہیں ہوتی، دعا قبول ہوتی۔ اسی طریقے سے حاجی جب حج کرنے کے لیے گیا ہوا ہے تو جب تک وہ حج میں ہے، حج میں کے دوران وہ دعا کرے گا، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور تیسرا افطاری کے وقت تو کیا کریں آپ، افطاری سے 5-10 منٹ آپ کھانے پینے میں، یہاں کیا ہوتا ہے کہ نہیں، جیسے ہی افطاری کا وقت ہوتا ہے یہ نکالو وہ نکالو، پکوڑا نکالو، تو یہ نہیں بھائی، دعاؤں کے لیے کم سے کم اہتمام کیا کیجئے، تھوڑا سا بیٹھیے 10 منٹ اور اللہ سے دل لگا کر دعا کیجئے، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ دیکھیں تو صحیح کہ بندہ اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور یہ محبت کا ثبوت بھی ہے کہ دسترخوان میں ساری چیزیں موجود ہیں، سارا آئٹم موجود ہے، وہ کھانا بھی موجود ہے، پانی پینے کے لیے بھی موجود ہے، وہ کھا بھی سکتا ہے، پانی بھی پی سکتا ہے، ساری چیزیں موجود ہے، لیکن اللہ کی محبت میں وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ساری چیزیں یہاں پر موجود ہے، لیکن میں اللہ کے لیے پانی نہیں پیوں گا، میں اللہ کی محبت کے لیے نہیں کھاؤں گا، جب تک مغرب کی اذان نہیں ہوگی میں دعا مانگتا رہوں گا، میرے حلق سوکھ رہے ہو، میں بھوک سے تڑپ رہا ہوں، لیکن اللہ کی محبت میں نے پانی کو قربان کر دیا، میں نے کھانے کی چیزوں کو قربان کر دیا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ فرشتوں کے سامنے کہتا ہے کہ دیکھو تو صحیح یہ میرا بندہ، کہ اس کے سامنے کھانے کی بھی چیزیں موجود ہے، پانی پینے کی بھی چیزیں موجود ہے، یہ کھا سکتا ہے، اس کے اندر طاقت ہے، استطاعت ہے، اس کے باوجود یہ نہیں کھا رہا ہے، پانی نہیں پی رہا ہے۔ یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے افطاری سے کم 5-10 منٹ پہلے، چاہے مساجد کے اندر ہو چاہے گھروں میں ہو، ہماری مائیں بہنیں بھی دعاؤں کا اہتمام کریں، خوش دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دعا مانگے، انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کر کے دعا مانگیں گے، دعا ضرور قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور رمضان المبارک کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب عطا فرماوے۔ تو جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیجیے۔